باجوڑ میں بادل پھٹنے اور آسمانی بجلی گرنے سے 21 زندگیاں چلی گئیں۔ بٹگرام کے علاقے شملائی میں سیلابی ریلوں سے 30 سے 40 افراد سیلاب میں بہہ گئے۔ 15 لاشیں نکال لی گئیں، کئی گھر تباہ۔ لوردیر میں مکان کی چھت منہدم، متعدد لوگ دب گئے، 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ ندی نالوں میں طغیانی دریا بھر گئے، پل بہہ گئے، سڑکیں بند، کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا میں تاریخ کی خوفناک سیلابی صورتحال، لوگوں نے اپنے سامنے پیاروں کو ڈوبتے دیکھا، اپنے گھر زمیں بوس ہوتے دیکھے، گھر پل سڑکیں بہہ گئیں، لوگ مدد کو پکارتے رہے مگر سیلابی ریلا سب بہا لے گیا۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور آسمانی بجلی گرنے سے صورتحال خطرناک، 27 افراد جاں بحق۔ چلاس کے اوچھار نالے میں کئی افراد بہہ گئے، فصلیں، مکانات، باغات سب کچھ تباہ۔ کردو میں موسلا دھار بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں بند۔ غزر میں 10 افراد لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ دیامر میں بہن بھائی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، مختلف حادثات میں 8 اموات۔ مظفر آباد میں پل پانی میں بہہ گیا۔ نیلم میں 6 رابطہ پل اور 3 گیسٹ ہاؤس پانی میں بہہ گئے۔ کوٹلی اور باغ میں بھی ندی نالے بھر گئے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں نے تباہی بکھیر دی، 229 اموات، درجنوں لاپتہ۔ خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد میں 163 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے بھی شامل۔ 7 گھر منہدم ہوئے، 38 کو جزوی نقصان پہنچا۔ NDMA کے مطابق گلگت میں 10، آزاد کشمیر میں 9 اموات ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ غم و آفت کی گھڑی میں امید کا چراغ، پاک افواج عوام کے ساتھ ہر قدم۔ سوات اور باجوڑ میں سیلاب زدگان کے لیے فلڈ ریلیف آپریشن، فوجی جوان متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ متاثرہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا، راشن اور ادویات کی فراہمی۔ شہریوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ امداد ہیلی کاپٹر کے عملے سمیت جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں بڑھتے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں تمام مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا، بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت، عوام کے درمیان روابط بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم سے چین کی معروف گارمنٹس کمپنی چیلنج فیشن گروپ کے وفد کی بھی ملاقات۔ پاک چین دوستی کو صنعتی تعاون اور معاشی شراکت داری میں بدلنے کی حکومت عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی چینی صنعتوں کو پاکستان میں پیداواری یونٹس قائم کرنے کی دعوت۔ وزیر خزانہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تجارت، کاروبار اور امریکی سرمایہ کاری بڑھانے پر مواقعوں پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور امریکہ کا تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان کی معیشت نے ایک نئے موڑ پر قدم رکھا ہے، پاکستان کی سخت اور ضروری اصلاحات کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ الامور نیٹلی بیکر بولیں، امریکی کمپنیاں پاکستان میں تیل کی تلاش میں۔ کچھ چیزیں مذاکرات سے حل نہیں ہوتی تو احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ حتمی نہیں، بانی PTI سے مشاورت ہوگی۔ جنگ کے بعد مودی کو خواب میں بھی پاکستانی فوج نظر آتی ہے۔ پاکستان نہ ہی نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے اور نہ اس پر یقین رکھتا ہے، جوہری اثاثے صرف ملکی دفاع کے لیے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی اور جنگ جیتی۔ نریندر مودی کے لیے دوسری جنگ بھارت کے اندر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا۔ IMF رپورٹ میں پاکستان کے بارے منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق بڑا انکشاف۔
رپورٹ میں کہا پاکستان کے ملکیتی مفادات کے نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں۔ ڈیٹا کے بغیر جعلی کمپنیوں کو سرکاری ٹھیکے لینے سے روکنا مشکل ہے۔ تحقیقات میں SECP، اسٹیٹ بینک، FBI کے رابطے کمزور ہیں۔